يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، اور اسی کی طرف آخر کار سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ کیا ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ یہ سورۃ التغابن کی
ابتدائی 7 آیات ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ ابتدائی 2 آیات سے متعلق تو پچھلے اتوار کو اس کی تشریح اور تفصیل بیان کر دی تھی۔ تیسری آیت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا صحیح وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں بہترین سانچے میں بہترین صورت میں تمہیں بنایا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ ہمیں بظاہر آسمان اور زمین نظر آ رہی ہے، لیکن آسمان کے اندر ایک دنیا آباد ہے، اسی طریقے سے زمین کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کلیات کو، ہر جزیات کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں ظاہر میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور جو چیزیں ظاہری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اور اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، اللہ ان سب کا جاننے والا ہے۔ گویا کہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ماضی، کائنات کا حال، کائنات کا استقبال، زمانے کل 3 ہیں، ماضی ہے پاسٹ، حال ہے پریزنٹ، آنے والا ہے فیوچر۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کے سے ایسے واقف ہے کہ اس کا ماضی بھی جانتے ہیں، اس کا حال بھی جانتے ہیں، اس کا مستقبل بھی جانتے ہیں، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم دیا، لیکن وہ علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، بذات خود ان کو نہیں معلوم تھا۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم ان کو بھی نہیں دیا، غیب کا علم ان کو بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غیب کی باتوں کو جاننے والی صرف ایک ذات ہے، اور وہ تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے، وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے، لہ الملک ولہ الحمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز بالکل ظاہر میں ہو رہی ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، استقبال، اس عالم کے اندر جو کچھ ایجادات ہو رہی ہیں اور جو کچھ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا بخوبی علم رکھتے ہیں، بخوبی علم رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور، ارے تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ مخلوق سے چھپا سکتے ہو، اپنا ظاہر کو تبدیل کر کے
اپنے الفاظ کو تبدیل کر کے ان سے چھپا سکتے ہو. الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو. ظاہر میں کچھ کہو، ارادے تمہارے کچھ اور ہو، کر کچھ اور رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، حالات سے واقف ہے بہت اچھے طریقے سے. جیسے کہ کفار کیا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے منافقین مشرکین، اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی مخالفت کرتے تھے. آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی مخالفت کرتے تھے. الا انہم یستغشون ثیابہم یسون صدورہم لیستخفوا منہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں آپ کی، اور آپ ہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اپنے سینے کو چھپا لیتے ہیں. سینے کو جھکانے کی منطق اور فلسفہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے کہ زبان سے نکلنے والی بات پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کو اگر یوں کر کے ٹیڑھا کر لیا جائے، ڈھانپ لیا جائے، دوہرا کر لیا جائے اوپر کے حصے کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہو سکتا. وہ یہ سمجھتے تھے. اور کیا کرتے تھے، وَيَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے کہ پردہ لگا لو، مجلس میں بیٹھے ہوئے آگے ایک پردہ حائل کر لیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کر رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، 7 زمینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. میرا دیکھنا ناقص، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کامل ہے. انسان کا سننا ناقص، بیک وقت 2 باتوں کو نہیں سن سکتا توجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا کامل. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، ہر صفات اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے، اتم کمال پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. ارے اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں میں کیا کچھ ہے، زمینوں میں کیا کچھ ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور علماء نے ایک اور ترجمہ لکھا ہے اس کا، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. ارے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم جان کر اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اور زبان سے نکلنے والی بات ضائع نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے نکلنے والی بات وہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. رقیب عتید، اللہ تعالیٰ کا نگبان ایک سسٹم ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں. اور آج کل تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. سائنسدان کہتے ہیں جناب کہ منہ سے نکلنے والی بات آپ یہ سمجھیں کہ ہوا میں چلے جائے، ایسا نہیں ہے. ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. آپ فون میں بات کر رہے ہیں، فون ریکارڈ ہو رہا ہے. 2 لوگ مکالمہ کر رہے ہیں، فون ریکارڈ ہو رہا ہے، فون ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اور پیچھے ایک سسٹم کے اندر بات ہماری محفوظ ہو رہی ہے. کسی وقت بھی مخصوص کوڈ ڈال کر اس کو سنا جا سکتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ارے تم کیا سمجھتے ہو، تم نے زبان سے کوئی بات کہہ دی کسی کو تو کیا وہ ہوا میں اڑ گئی؟ نہ نہ نہ. اور عربی کا ایک مقولہ ہے، بلکہ شعر ہے، جس کو علامہ ابن حاجب نے ذکر کرا ہے، جراحات السنان لہتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان. ارے تم کیا سمجھتے ہو
زبان سے نکلی ہوئی بات اگر سامنے والے کے دل پر تم نے اس کا دل زخمی کر دیا اس بات سے تو اس کو تو بھرا نہیں جا سکتا. جراحات السنان الحتیام، اس کو بھرا نہیں جا سکتا. دنیا کے اندر کوئی ایسا مرہم نہیں ہے، کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ تم نے اگر کسی مسلمان کے دل کو زخمی کر دیا تو اس کو مرہم پٹی سے بھر لیا ہے. ولا یلتام ما جناح اللسان. ہاں زبان تلوار سے نکلا ہوا، تلوار سے جو زخم دیا جاتا ہے اس کو بھرا جا سکتا ہے، وہ بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلنے والی بات کا زخم نہیں بھر سکتا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی کوئی بات بھی کہہ رہا ہے وہ ضائع نہیں جا رہی. اور اب تو بڑا آسان ہو گیا. حالیہ بھی 10-15 دن پہلے اس کے اوپر ایک تجربہ بھی ہو گیا جناب لاہور کے پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں، کہ ایک صاحب نے باغات میں جا کے مختلف پھولوں اور پتوں کے سامنے بات کہی، اچھی بات بھی کہی، اور اس کا رزلٹ دیکھا 24 گھنٹے بعد، 48 گھنٹے بعد، 3 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد. اور کسی موقع پر انہوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور درود شریف پڑھ کے بھی ان پتوں اور پھولوں کے سامنے پڑھ لیا. کہا جاتا ہے، کہنے والے نے کہا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جس پتوں اور پھولوں کے سامنے ایسی بات جو کہ غلط بات تھی، مثال کے طور پہ کوئی گالی بکی ہو، کوئی کچھ کیا ہو، ایسی بات جو غلط تھی، اس کا رنگ اور اس کے رنگت کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی، وہ مرجھا گیا. اور جن پھولوں اور پتوں کے سامنے درود شریف پڑھا گیا، قرآن کریم کی آیات پڑھی گئی، اچھی بات کہی گئی، ان کے اندر اور نکھار پیدا ہو گیا. یہ حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون. اور جو تم کچھ چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. واللہ علیم بذات الصدور. ارے تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ سے ہی واقف ہے. اب علماء نے اس آیت کے ذیل میں بڑی تشریح کری ہے، واللہ علیم بذات الصدور. اور ہمارے لیے ایک بڑا آسان سا نسخہ بھی آ رہا ہے. وساوس اور خیالات ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے آج کل. لوگ کہتے ہیں بھائی ایمان کے متعلق مجھے وسوسے آتے ہیں اور دین اسلام کے متعلق وسوسے آتے ہیں، عجیب عجیب خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو اختیاری ہوتے ہیں اور دوسرا غیر اختیاری ہوتے ہیں. جو اختیاری ہوتے ہیں اس پر تو وہ تو مواخذہ ہے، اس کے اوپر گناہ ہے، اس کی پکڑ بھی ہے. اور جو غیر اختیاری ہوتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہے. غیر اختیاری جو وساوس اور خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسواس الخناس. وسوسے پیدا ہوتے ہیں کس کی طرف سے؟ خناس، شیطان کی طرف سے. شیطان کا ایک دوسرا نام خناس بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے اور انسان کے دل اور دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے. اور یہ قابل مواخذہ بھی نہیں ہے جب تک کہ اس کو پکایا نہ جائے. بھئی انسانی زندگی اتار چڑھاؤ کا مجموعہ ہے، اس کے اندر مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں. اب کون سے خیالات ایسے ہیں جو قابل مواخذہ ہیں؟ ایسے خیالات آ جائیں اور خیالات کو آدمی پکا رہا ہو اندر، مزید پکا رہا، یہ بن جاتے ہیں گناہ. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق کیا فرمایا؟ سمجھنے کی بات ہے. آیت نازل ہوئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. ان تبدوا ما فی انفسکم، تمہاری نفسوں کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے. یحاسبکم بہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر مواخذہ بھی کرے گا، محاسبہ بھی کرے گا، مواخذہ بھی کرے گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
انتہائی زیادہ پریشان ہو گئے. اے اللہ کے رسول، یہ وسوسے اور خیالات تو صبح شام آتے ہیں ہمارے ساتھ، صبح شام آتے ہیں. پریشان ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور یہ بات عرض کی. اتنی دیر میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے جواب لے کر. اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ارے آدمی کو جس چیز کا مکلف بنایا نا، بس اس سے اسی کے بقدر مواخذہ ہوگا. جو خیالات اور وساوس غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو تمہارے کو حکم یہ ہے کہ ان کو رفع کر دو، ان کو دور کر دو، ان کو رفع اور دور کر دو. اور رفع اور دور کیسے کیا جائے گا؟ رفع اور دور کرنے کا ایک طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا. جیسے تمہارے دلوں میں، دماغ میں ایمان کے متعلق نعوذ باللہ، یا پھر دین اسلام کے متعلق، یا پھر شعائر اسلام کے متعلق وساوس اور خیالات آنے لگ جائیں برے برے، پاکی اور ناپاکی کے متعلق، گندگی کے متعلق، تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اللہ سے کہنا ہے، اے اللہ اس شیطان جو میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، ہمزات ہمز کی جمع، جو خیال ڈال رہا ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اے اللہ میری پناہ، اے اللہ میری پناہ. جب آدمی یہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا. اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، اے موسیٰ یہ بتاؤ آسمان جو ہے وہ کیا ہو؟ آسمان جو ہے وہ تیر برسائے، آسمان سے مصیبتیں ہوں. اور نہیں، یہ آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آسمان کمان بن جائے. آسمان کمان بن جائے، آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں تیر بن جائیں، اور یہ تیر کے چلانے والے اللہ تعالیٰ ہوں. بتاؤ کون بچائے گا؟ افلاطون بڑا عقل مند آدمی تھا نا. اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ ان سے زیادہ عقل مند. کیا فرمایا کہ آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں تیر بن جائیں، اور تیر چلانے والا اللہ تعالیٰ ہو. یہ بتاؤ کون بچائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تیر چلانے والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ. جو تیر چلانے والا ہے اس کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاؤ گے، نشانہ کس کو بنایا؟ کسی کو بھی نہیں بنایا. تو وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ جب دل کے اندر کوئی غیر اختیاری طور پہ وسوسہ اور خیالات آنا شروع ہو جائے تو آدمی کیا کرے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ملک الناس الہ الناس رب الناس. آدمی جب اپنے رب کی طرف رجوع کر لے گا اور اس سے اس کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے وساوس سے، برے خیالات سے اللہ تعالیٰ کا سنبھالے گا. اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو سمجھنے کی بات ہے. ہم عام انسان ہیں، صحابہ بڑے لوگ. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا ہو، جو حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو فرمایا، یا رسول اللہ ایسے خیرات کبھی کبھار آتے ہیں، ایسے خیرات آتے ہیں کہ جل کر راغ ہو جائیں، ہم بھن جائیں، لیکن وہ الفاظ، وہ خیالات کی ترجمانی ہم اپنی زبان سے نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور فرمایا، واقعی ایسا ہے یا رسول اللہ، بالکل فدا ہو امی و ابی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. ایسے ایسے خیالات ہمارے دل میں اور رات میں اور آتے ہیں کہ آدمی مطلب اس کا بیان کرنا مشکل ہے. ہم جل جائیں گے کوئلے کے اندر، لیکن اس کو اپنی زبان سے اگر ہی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. کیا فرمایا؟ ارے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ایمان کے اندر کیا آ گئی؟ پختگی آ گئی. ظاہر سی بات ہے، آدمی جب نیکی کی طرف آگے بڑھے گا، نیک کام کی طرف آگے بڑھے گا، تو شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالے گا. شیاطین الجن، شیاطین الانس، مختلف قسم کے شیطان ہیں.
جنات کی صورت میں شیاطین ہے، انسان کی صورت میں شیاطین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شیطان کے حربے سے بچنے کے لیے طریقہ بتا دیا. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. جب شیطان تمہارے دل میں برے قسم کے وسوسے اور خیالات ڈالے، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ کی پناہ میں آ گئے تو بچ گئے، اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو خیالات اور وساوس آتے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی فارغ بیٹھا ہوتا ہے. کیا بیٹھا ہوتا ہے؟ فارغ. وسوسے اور خیالات حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، وساوس اور خیالات یہ فارغ آدمی کو آتے ہیں. جو آدمی کام کاج میں لگا ہوا ہو اس کو تھوڑی آتا ہے. آپ فارغ بیٹھیں گے مسجد کے اندر، اگرچہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ حضرت نے تعریف لکھی ہے علم فلسفہ کی. وہ فرماتے ہیں النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد. انسان ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے جب کام کر رہا ہوگا تو اس کے دماغ میں کوئی وسوسہ اور خیال نہیں آئے گا. لیکن جب وہ فارغ بیٹھا ہوا ہوگا تو وساوس اور خیالات اس کو پریشان کریں گے. اسی وجہ سے اردو کا کیا محاورہ ہے نا، خالی نہ بیٹھ کچھ کیا کر، کپڑا ادھیڑ کر سیا کر. خالی نہ بیٹھ کچھ کیا کر، کپڑا ادھیڑ کر سیا کر. تو بھائی آدمی جب فارغ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی نہ کسی مشغلے کے اندر لگائے رکھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور جو کچھ تم کھلا کرتے ہو، جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور. اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بھیدوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اب آگے جو ہے، اچھا تو بات یہ ہو گئی ہماری کہ ایک تو ہوتے وہ وساوس اور خیالات جو کہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، اور میں نے بتا دیا وہ قابل مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو پکایا نہ جائے. لیکن اگر وہ وسوسہ آ رہا ہے اور خیال آ رہا ہے اور آدمی اس کو اپنے دماغ میں دل و دماغ میں پکا رہا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ آدمی اس کو خود پکا رہا ہے تو وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا وہاں پر. اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان وساوس اور خیالات کی مثال بجلی کی ایک ننگی تار کی طرح ہے. ان وساوس اور خیالات کی مثال بجلی کی ایک ننگی تار کی طرح ہے. اس کو دور کرو گے اپنے ہاتھ سے جب بھی کرنٹ لگے گا، اور اس کو قریب کرو گے جب بھی کرنٹ لگے گا. لہذا اگر کوئی وسوسہ اور خیال تمہارے دل و دماغ میں پیوست ہونے لگے تو اس کو نہ ہی دور کرو نہ اس کو اپنے قریب کرو، بلکہ کسی کام میں لگ جاؤ. جب کسی کام میں لگ جاؤ گے تو تمہارے دھیان، تمہاری توجہ اس طرف بڑھ جائے گی. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت فرما لیں گے. اور دوسرا جو وسوسہ اور خیال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اختیاری. اختیاری کیا ہے کہ آدمی جو ہے کسی گناہ کے کام کا تصور کر کے اس کو پکا رہا ہے اپنے دماغ میں، جناب یہ تو گناہ ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے آدمی کو دیکھ کے اس کے دماغ میں، دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ یار اس کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس جو چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. بس یہ حسد اور کڑن اس کو اندر سے پکا رہی ہے. اب بیچارہ دیکھنے میں تو بھلا نیک آدمی ہے، وہ سفید سوٹ بھی پہنا ہوا ہوگا، بڑا سا امامہ بھی باندھا ہوا ہوگا، اور شکل صورت کے اعتبار سے متبع سنت بھی ہوگا، لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا آنا شروع ہو گئی یار اس کے پاس جو چیز ہے میرے پاس نہیں ہے. بس حسد کی بیماری شروع ہو گئی. اب اندر سے یہ جلے گا، کوڑے گا، اب اس کو پکا رہا ہے اس بات کو. تو کیا ہے بھائی، یہ ہے قابل مواخذہ. اس کے اوپر گناہ لیں گے اللہ تعالیٰ. یا پھر الیاذ باللہ کسی مسلمان سے دل میں کینہ اور بغض رکھا ہوا ہے، عداوت رکھا ہوا ہے. حدیث شریف میں کیا آتا ہے، آپ لوگوں نے بڑے بیانات کے اندر سنا ہوگا، شب قدر میں، لیلۃ الجائزہ میں، بڑی راتوں میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. ایسے اتنی بڑی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے.
تو کیا ہو گئی بات کہ اختیاری طور پہ اگر کوئی آدمی پکا رہا ہے کسی چیز کو مثال کے طور پہ غیر محرم کی صورت لے کر آ رہا ہے اور اس کو اپنے دماغ میں پکا رہا ہے نا، اور گناہ کی ترتیب دے رہا ہے اس طریقے سے وہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے، اب یہ تو گناہ ہے، صحیح گناہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اس پر یہ مواخذہ ہوگا۔ بہر کیف آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو قومیں تھیں، جیسے قوم لوط، قوم ہود، قوم عاد، قوم فرعون، جتنی بھی اقوام گزری ہیں، ان کے درمیان ایک مشترک بیماری تھی، مشترک بیماری۔ قومیں مختلف ہیں، بیماری ایک سموع میں پائی جاتی تھی۔ وہ کیا؟ ان کو جب رسول اور نبی دعوت دیتے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے فقالوا ابشر یہدوننا، ارے ہمیں ہدایت کی بات، دین کی بات کوئی انسان بتائے گا، کوئی انسان بتائے گا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اور رسول یہ انسان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی اور مخلوق ہونا ضروری ہے، کوئی فرشتہ ہو، یعنی وہ ہم جیسا نہ ہو۔ اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اس وقت سے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر ایسی اقوام موجود ہیں، اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ دین اسلام ہے اور دین برحق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، اور جس کتاب کا تم حوالہ دے رہے ہو قرآن کریم وہ اللہ کی طرف سے، تو اس کا بیان کرنے والا بھی بت جیسا تم جیسا انسان نہیں ہوگا۔ گویا کہ نبی اور رسول میں وہ نفی کرتے تھے بحیثیت بشر کی، ہم بات تو سننے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہیں نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ تم انسان ہو۔ گویا کہ بشریت کا انکار کرتے تھے۔ گویا کہ تمام قوموں کے اندر، تمام اقوام میں یہ بیماری اور یہ مرض مشترک تھا۔ اور خود قرآن کریم میں سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ کافر کہتے تھے یہ کیسا نبی اور رسول ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یعنی نبی اور رسول وہ ہونا چاہیے جو کھائے بھی نہ اور بازاروں میں نہ چلے، یعنی وہ ایک عام انسان نہ ہو، عام آدمی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بشر انسان بنا کر بھیجا، اور تمام لوگوں میں کامل اور اتم اور اکمل انسان بنا کر بھیجا کہ ان کو پتہ لگے کہ دین اسلام وہ دین ہے جس کی اطاعت جیسے میں کر سکتا ہوں ایسے تم بھی کر سکتے ہو، جیسے میں کر سکتا ہوں ایسے تم بھی کر سکتے ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، چیزیں خریدتے بھی تھے اور نفع رکھ اس کو بیچتے بھی تھے، بازار بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا ولی ہونا، ولی اللہ ہونا، نیک آدمی ہونے کے لیے کیا ہے؟ بشر ہونا، بشر نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے۔ جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ کیا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوگا نا، کوئی نیک آدمی ولی ہو، ولی وہ ہوتا ہے، ولی اس کو کہیں گے جو کیا ہو، جس کو چار لوگ پکڑ کے اٹھائیں، جس کو اللہ والا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے یہ۔ نیک آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو چار لوگ پکڑ کے اٹھا رہے ہو، دو یہاں سے دو وہاں سے، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ نیک آدمی ہے، یہ ولی ہے۔ ایک ہٹا کٹا جوان وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے یار، یہ ہے وہ ولی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہ ولایت بڑھ رہی ہے ہماری نظریے کے مطابق، ولایت بڑھ رہی ہے اس کے ضعیف ہونے سے، جتنا وہ ضعیف ہوتا جائے گا اتنا وہ ولی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ارے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک عام انسان بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے بھائی؟ روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چست اور توانا تھے کہ گھوڑے کی زین پر چھلانگ لگا کر بیٹھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے اپنے پردہ فرمانے سے 2 مہینے قبل جو قربانی کے دن آئے اس کے اندر 62 اونٹ ذبح کیے تھے ایک تلوار سے۔
تو ایک آدمی 62 اونٹ ذبح کر سکتا ہو اور گھوڑے پر کی زین پر اچھل کر سوار ہوتا ہو تو یہ کتنا بڑا، یہ بھی تو ولی ہے، یہ بھی تو ولی ہے. لیکن ہمارے یہاں ولی ہونے کا معیار بزرگی شمار کیا جاتا ہے. جس کو 4 لوگ اٹھا رہے ہو جناب یہ آدمی اللہ کا ولی ہے. صحیح ہے. لیکن دین اسلام اور قرآن ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ ایک آدمی متبع سنت ہے، فرائض واجبات کو پورا کرتا ہے، گناہوں کو ترک کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین علماء مشائخ وہ ترک دنیا کا حکم نہیں دیتے. بھائی ترک دنیا کا حکم نہیں دیتے. آپ سے یہ کہا جائے بھائی دنیا کو چھوڑ دو، بس دین کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، ایک دیہات میں جا کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ بس اللہ 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 کرتے رہو، ایسا نہیں ہے. دین اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، دین اسلام کا رہبانیت نہیں ہے. اسی معاشرے کے اندر، اسی ماحول کے اندر، انہی فیملی اور سوسائٹیوں میں، انہی علاقوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا، فرائض کو پورا کرنا، واجبات کو پورا کرنا اور گناہوں کو ترک کرنا. تو ہمارے بزرگوں کی تعلیم کیا ہے بھائی؟ ترک دنیا نہیں ہے، ترک معاصی ہے. دنیا کو ترک کرنے کا نہیں کہا جا رہا، معاصی کو ترک کر دو، گناہوں کو ترک کر دو. دنیا جب تک کہ آدمی کے جسم میں سانس ہے، جب تک کہ دنیا ہے، یہ نیچے کارپیٹ ہے، اوپر پنکھا ہے، یہ جیکٹ ہے، یہ موبائل ہے، یہ کیا ایسا دنیا تو ہے؟ یہ اوپر بھی دنیا، نیچے بھی دنیا، دائیں بھی دنیا، بائیں بھی دنیا. دنیا سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں ترک دنیا کا حکم نہیں ہے، ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے، ترک معاصی کی تعلیم ہے. گناہوں کو ترک کر دو بس. تو بھائی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے؟ یہ ہمیں کوئی ایک طریقے سے متوجہ کیا جا رہا ہے. فذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا. یعنی رسول ان کے پاس آیا دعوت نہیں تھا، وہ یہی کہتے رہے نہیں بھائی ہم تمہیں نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ تم ہم جیسے انسان ہو. رسول تو وہ ہوتا ہے جو ہم جیسے انسان نہ ہو. وبال امرہم ولہم عذاب علیم، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کے روشن دلائل آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب کو مسلط کرتا ہے جہاں پر نبی آ جاتے دعوت دینے کے لیے. نبی نے دعوت دی اور انہوں نے قبول نہیں کیا، بس پھر عذاب آتا ہے. دعوت سے پہلے کسی قوم کو عذاب نہیں آیا. وہ پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے فقالوا ابشر یہدوننا، کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ فقالوا ابشر، بشر کسے کہتے ہیں؟ انسان کو. کہ ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت کی بات کریں گے؟ فکفروا، انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے رسولوں کی باتوں کا انکار کر دیا. فکفروا، اسی سے کفر ہے. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ دین اسلام کا انکار کرنا ہوتا ہے. فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا. وتولوا، اور رسولوں کی بات کی روح گردانی کے لیے، یعنی منہ موڑ دیا. واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے غنی ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی حاجت نہیں ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ واستغنى اللہ. رحمت کی جو ایک صورت ان کے پاس آ رہی تھی بحیثیت رسول کے، جب انہوں نے انکار کر دیا اور روح گردانی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی چلو بھائی ان سے پیچھے ہٹ جاؤ. واللہ غنی حمید، اور اللہ کی بھی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے اور بذات خود قابل تعریف ہے. معلوم یہ چلا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، بھائی کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ نہ کچھ پیش قدمی کرنی پڑے گی. بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر متوجہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم ایک ہاتھ میرے پاس آؤ گے تو میں چل کر آؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ کہ کچھ نہ کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی. اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور جب متوجہ ہوں گے اور جب تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. تو بھائی آج کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو آدمی، اس کے جو لمحات ہیں اس کو آدمی اطاعت کے اندر گزارنے اور معاصی کو ترک کرنے. ساری قرآن اور حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی
بحیثیت آدمی ہو کر زندگی گزارے، بحیثیت مسلمانوں کا زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔